دونوں باراتیں آ چکی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ دونوں دولہے بہت وجیح لگ رہے تھے۔ میرون رنگ کی شیروانی پہنے روحان بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حشام کی نظر کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے ماہی نظر آ گئی تھی۔ وہ ایلا کے ساتھ تھی۔ اسے ماہی سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ ماہی کی جانب بڑھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، حشام نے ماہی سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ میں ابھی آتی ہوں، ایلا نے وہاں سے کھسکنا ضروری سمجھا۔ جی بولیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ وہ 2 دنوں سے وہ اس دشمن جان کو دیکھنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور آج جب وہ سامنے آیا تو نظروں نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ پلکیں جھک گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد آج ماہی کی طبیعت کا خیال آیا تھا۔ ایک بھاس سی ماہی کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ آنکھوں میں نمی ابھری جسے دیکھ کر حشام نظریں چرا گیا۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں۔ کیسی ہوں؟ جی چاہے تو پیار جتاؤ، جی چاہے تو ہاتھ چھڑا کر گم ہو جاؤ، دل چاہے تو مجھ سے میرے بارے پوچھو کیسی ہوں، کیسا دن گزرا، کیا کھایا، اور دل چاہے تو مرتی بھی رہوں تب بھی خاموشی اوڑے، تم میرے ہونے کو نہ ہونا کر ڈالو۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں۔ مجھ پر لازم ہے ہر پل میں تم کو سوچوں، جو لکھوں بس تم پر لکھوں، جو بھی بات کروں اس میں ہو ذکر تمہارا، جو بھی خواب بنوں اس خواب کے راجا ہو تم، اور تم جب دل چاہے بیگانے ہو جاؤ۔ کون ہوں، کیا ہوں، اس سے انجانے ہو جاؤ۔ میرے سب جذبوں کو کھیل تماشا کہہ دو، جو دل میں آتا ہے مجھ کو ویسا کہہ دو، اور یہ چاہو میں پھر بھی دل کے مندر میں تمہیں سجاؤں، اپنی ہر ایک سانس تمہارے نام لگاؤں، تم کو پانے کی خواہش میں خود کو کھو دوں، جب تم بولو ہنس دوں، جب تم بولو رو دوں۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں، سچ پوچھو تو جھوٹ نہیں، میں ایسی ہی ہوں، تم کو جیسی لگتی ہوں میں ویسی ہی ہوں، تم کو پاگل میں لگتی ہوں، تمہارے لیے پاگل ہوں۔ دل توڑنے کی معافی تو نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتا ہوں آپ سے۔ حشام نے اپنے اندر درد کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، جو جسم کے ساتھ ساتھ دل میں بھی اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ معافی نہیں ہوتی تو مانگ کیوں رہے ہیں؟ ماہی نے نہ مانگ کے لیے پوچھا تھا۔ ماہی بیٹا ادھر آؤ۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتے آسیہ بیگم نے اسے پکارا تھا، اور وہ شکایتی نظر سے حشام کو دیکھتی ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حشام ایک سر داغ بھر کر رہ گیا تھا۔ پہلے ماہ ان کی رخصتی ہوئی تھی۔ وہ میرون بھاری کامدار لہنگے میں روایتی دلہن بنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے ابھی اس کی بھیگی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے جب سید جبیل نے رخصتی کی بات کی تھی۔ وہ سب لوگ شادی ہال میں تھے اور خراب موسم کے پیش نظر جلدی نکلنا چاہتے تھے۔ آج ریحان جبیل بہت خوش تھا، اتنا کہ اس کی خوشی کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ اس نے خانم کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اپنے بالوں سے امتزاج یعنی گولڈن رنگ کے لہنگے میں وہ بہت سجی سوری ریحان کے دل میں ساز چھیڑ رہی تھی۔ حشام جبیل جو کافی فاصلے پر موجود ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جنہیں شاید ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ریحان کے چہرے سے جھلکتی خوشی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے جہاں جہاں حشام کو خوش کیا تھا، وہاں خانم پر نظر پڑتی اس کے اندر اذیت کی ایک گہری لہر اٹھی تھی۔ اپنی محبت کو چھوڑ دینا آسان تو نہیں ہوتا۔ اسے اب ماہی کی محبت کا احساس ہوتا تھا جسے اس نے ایک بار ٹھکرایا تھا۔ وہ تو خانم کے پیچھے ایک بار گیا تھا، جبکہ ماہی تو پاگل تھی اس کے لیے۔ لیکن محبت صرف پا لینے کا نام تو نہیں، کچھ لوگوں کے حصے میں بس ہجر اور قربانی ہی آتی ہے، اور یہ ہجر حشام کے حصے میں آیا تھا۔ اور کون جانتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ شاید سبھی لوگ ہجر کی آگ میں جلنے والے تھے۔ خانم کے لیے سب کچھ بہت مشکل تھا۔ آسان نہیں تھا اس شخص سے شادی کرنا جس کے ساتھ اس کی ماضی کی خوفناک یاد جڑی ہو۔ بے شک آج اب ریحان جبیل بن چکا تھا، لیکن انسان تو انسان ہوتے ہیں نا۔ وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے۔ جو غلطی ہم انجانے میں کرتے اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی،
وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہو۔ شام 7 بجے کے قریب وہ لوگ بارات سے واپس سید ہاؤس پہنچے تھے۔ سردی اور خراب موسم کے پیش نظر مختلف رسومات سے جلد فارغ ہونے کے بعد حانم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ حانم نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا اور آنکھیں بند کیے بیڈ سے پشت لگائے بیٹھی تھی جب اچانک امڑتی آوازوں اور شور نے اسے ہڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ شادی ہال میں ہی تھا جب حشام کو اپنے سر میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے اسپتال آنے کی ہدایت کی تھی جسے وہ نظر انداز کر کے شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گیا تھا۔ بارات سے واپسی پر حشام کو اپنے پیروں اور ہاتھوں کی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پورے جسم میں شدید درد تھا، وہ نہ جانے کیسے ضبط کیے ہوئے تھا۔ حشام تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھامے کھڑا تھا جب روحان اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ تمہارا رنگ پیلا ہو رہا ہے۔ روحان کو تشویش لاحق ہوئی۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار تھا۔ وہ پھر مسکرایا۔ نہ جانے کیوں روحان کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ حشام اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، وہ اس کا سب کچھ تھا۔ اس سے پہلے حشام کچھ کہتا روحان اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہ حشام سے 6 سال چھوٹا تھا اور حشام نے اس کی ہر خواہش کو لاٹ کو سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ حشام اس کی اس حرکت پر دھک سے رہ گیا تھا۔ تمہیں پتا ہے میری زندگی میں 2 لوگ ایسے آئے ہیں جن کا نام ہے سے شروع ہو کر ایم پر ختم ہوتا ہے، ایک حشام اور دوسری حانم۔ میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم دونوں روحان زبیل کی طاقت ہو، اس کے مسکرانے کی وجہ ہو۔ تم پاگل ہو روحان۔ حشام اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں میں پاگل ہوں، سنو مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ جانے کیا تھا روحان کے لہجے میں؟ حشام تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کا اعلیٰ ضرب دل دہائی دے رہا تھا۔ حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹک گیا تھا۔ حشام نے اپنے دائیں ہاتھ سے روحان کے بالوں کو سہلایا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ، تمہارے دل کے بہت قریب۔ حشام نے اپنے ساتھ لگے روحان کی کان میں سرگوشی کی تھی۔ روحان کسی ضدی بچے کی طرح اسے چپکا ہوا تھا۔ حشام کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ بچپن میں ایسا ہی ہوتا تھا جب حشام 14 سال کا تھا اور روحان 8 سال کا۔ حشام اسے اپنے ساتھ اسکول لے جاتا تھا۔ جب بھی روحان کو غصہ آتا تھا یا اسے کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ حشام سے کہتا تھا کہ شامو کاکا نیچے بیٹھو، اور حشام ایک گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا تھا اور روحان پھولے گالوں کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی بازوؤں کو حشام کے گلے میں ڈال لیتا اور اسے چپک جاتا تھا، اور کتنی دیر تک ایسے ہی حشام سے لپٹا رہتا تھا۔ پھولے منہ سے اپنے غصے کی وجہ بتاتا تھا یا پھر اپنی خواہش کا اظہار کرتا تھا۔ اس وقت حشام کو اس معصوم بچے پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا اور وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پوری کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے آج وہ حشام کے قد کے برابر آ گیا تھا، لیکن تھا ویسا ہی ضدی۔ آج بھی اس کے انداز میں اس سے لپٹا کھڑا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ روحان کے ساتھ رہے۔ ایسا ممکن کب ہے؟ انسان کب کسی کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے؟ انسان تو بے وفا ہے، چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لگتا ہے آج دونوں بھائیوں میں خاصا پیار ہو رہا ہے۔ عقب سے مدیحہ کی آواز ابھری تھی۔ من دونوں کو اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے اپنے دونوں بھائی بہت عزیز تھے۔ روحان کا حصار بہت تنگ تھا، نہ جانے کیوں آج اس کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ حشام کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ کھیرا کھلا کر جناب اپنے بچے کی جان لوگے کیا؟ حشام نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ دیکھو شامو کاکا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، روحان بے حد ضدی لہجے میں کہہ رہا تھا اور پھر اس سے الگ ہوا۔ ماشاءاللہ آپ دونوں کا پیار یوں ہی سلامت رہے، مدیحہ نے سب کے دل سے دعا کی تھی۔ ادھر آؤ، حشام نے اس سے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا اور مدیحہ تیز تیز قدموں سے بھاگنے کے انداز میں ان دونوں کی جانب بڑھی تھی۔ اللہ تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، حشام نے مدیحہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا، جسے مستقیم نے کیمرے کی آنکھ میں مقیم کر لیا تھا۔ واہ پیار ہو تو ایسا، وہ مسکرایا تھا۔ وہ روحان کے بلانے پر ہی شادی میں آیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سالوں پہلے جب حانم یونیورسٹی آئی تھی تب سے اسے روحان کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے دل سے خوش تھا۔ بھائی
آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ مدیحہ کو احساس ہو گیا تھا حشام کا جسم تیز بخار میں بھنک رہا تھا۔ ارے نہیں تو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دکھاؤ ادھر۔ روحان نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تھا۔ ہاں تمہیں تو واقعی بخار ہے۔ روحان پریشان ہوا تھا۔ نہیں نہیں ٹھیک ہوں میں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حشام نے ٹالنا چاہا تھا۔ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو واقعی بہت تیز بخار ہے، مدیحہ خود کے لیے کہہ رہی تھی۔ چلیے اندر، میں آپ کو دوائی دیتی ہوں اور چائے بھی، مدیحہ نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں اسے کچن کی جانب لے کر چلی تھی۔ وہ اسے صوفے پر بٹھا چکے تھے۔ حشام کی رنگت اب نیلی پڑ رہی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ مدیحہ نے حشام کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ مدیحہ کہاں ہو تم، اسے سنبھالو۔ ارحم کی آواز ابری تھی۔ اس کی 1 سالہ بیٹی رو رہی تھی جو ارحم کی گود میں تھی، جبکہ مدیحہ پوری سنجیدگی سے حشام کے نبض سے ٹول رہی تھی جو آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بے سود پڑا تھا۔ بھائی کب سے ہے آپ کو بخار اور آپ نے بتایا نہیں؟ مدیحہ نے حشام کو مخاطب کیا جسے کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔ اس کے جسم میں جو درد تھا وہ اسے بے ہوشی کی دنیا میں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا ہوا حشام، جواب دو، روحان نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، لیکن روحان کے ہاتھ لگاتے ہی حشام صوفے پر ایک جانب ڈھلک گیا تھا۔ بھائی کیا ہوا آپ کو، آنکھیں کھولیں۔ حشام آنکھیں کھولو۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ حشام نے چیخوں کی آواز سن کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کر پایا تھا۔ تیز ابھرتا شور مدھم ہوا تھا اور پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ شور کی آواز حانم کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ یا اللہ خیر! وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک نہیں پہنچی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کیا ہوا؟ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حانم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ جی وہ چھوٹے سائیں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، سب انہیں ہسپتال لے کے گئے ہیں، ملازمہ نے بتایا۔ کون چھوٹے سائیں؟ حانم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ روحان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ حانم سوالیہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں جی، میں حشام سائیں کی بات کر رہی ہوں۔ ملازمہ کی بات سن کر حانم سن سی رہ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ حشام کو کیا ہوا تھا۔ بی جان کہاں ہے؟ وہ جی نیچے ہیں، باقی سب اسپتال گئے ہیں۔ ملازمہ کو حانم سے ہمدردی ہوئی تھی، اس کی شادی کے دن اتنی بڑی پریشانی آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ حانم نے اپنے بھاری دوپٹے کو سر سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ اسے حالات کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ جی اچھا۔ ملازمہ سر کو ہلاتی جا چکی تھی، جبکہ پیچھے حانم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا نازک سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ سادہ سے حلیے میں لاؤنج میں بی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ بی جان کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ ان کا جوان بیٹا بے ہوش ہو چکا تھا اور وجہ بھی معلوم نہیں تھی۔ بی جان کے دل میں 100 طرح کے وسوسے ابھر رہے تھے جنہیں وہ جھٹکتی اور دعا مانگنے میں مشغول ہو جاتی۔ بی جان پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، حانم نے بی جان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ۔ بی جان اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ بیٹا تم نے دلہن کا لہنگا کیوں اتار دیا؟ پہنے رہتی، بلکہ آرام کرو، اپنے کمرے میں سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ بی جان کچھ سنبھلی تو حانم کو اس حلیے میں دیکھ کر پیار سے کہا۔ کوئی بات نہیں بی جان، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، حانم نے تسلی دی تھی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ غلام دین شاہ بیٹے کو فون ملا اور پتہ کرو حشام کیسا ہے اب۔ بی جان نے اپنے برسوں پرانے ملازم سے کہا تھا جو سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ جی بی جان، ابھی کرتا ہوں۔ غلام دین نے حکم کی پیروی کی تھی۔ بی جان جو ایک بلند حوصلہ خاتون تھی، صبر کیے بیٹھی تھی۔ ایک ہی پل میں سب بدل گیا تھا۔ خوشیوں والے گھر میں اب ایک گہری خوفناک خاموشی تھی۔ روحان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ ہسپتال کی راہداری میں کھڑا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب روحان کی جیب میں رکھا فون تھر تھر آیا۔ یہ حشام کا موبائل تھا جسے وہ آتے ہوئے بے دہانی میں صوفے سے اٹھا لایا تھا۔ کسی ڈاکٹر راہیل کی کال تھی۔ روحان نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ مسٹر جبیل، آپ آج پھر نہیں آئے ہاسپٹل؟ آپ جانتے ہیں آپ کی جان کو کتنا خطرہ ہے، اور آپ اپنی رپورٹس نہیں لائے جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ کسی مرد کی آواز ابری تھی جسے سن کر روحان گنگ رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر راہیل؟
روحان کانپتی آواز میں بولا، یس، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ میں روحان جبیل ہوں، حشام جبیل کا بھائی۔ روحان خود پر ضبط کرتے راہداری سے نکل آیا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی جو ابھی ہلکی تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ڈاکٹر راہیل کی آواز مدھم ہو جاتی تھی۔ روحان اب پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر راہیل اسے کچھ کہہ رہا تھا جسے فق ہوتے چہرے کے ساتھ روحان سن رہا تھا، اور پھر فون بند کر کے وہ گاڑی نکالنے کے بعد تیز رفتاری سے اسے بھگاتے ہوئے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ بیجان کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ غلام دین نے اطلاع دی، یا اللہ رحم کر میرے مالک۔ باہر بادلوں کی گرجنے کی زوردار آواز گونجی تھی۔ بیجان کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ خانم خود معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ 10 منٹ بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ غلام دین باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کیسے ہیں حشام بابا آپ؟ غلام دین بھیگے کپڑوں کے ساتھ اندر آتے روحان سے پوچھ رہا تھا، جبکہ روحان انسنی کرتا حشام کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ گیلی ہو چکی شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا۔ روحان کو دیکھ کر خانم کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، لیکن وہ جس انداز میں حشام کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، خانم کو تشویش ہوئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ ایک فائل سمیت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا، حشام کیسا ہے؟ بیجان نے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بیجان، آپ دعا کریں۔ روحان زبردستی مسکرایا تھا۔ خانم اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خانم سے نظر ملنے پر وہ نظر چڑھا گیا تھا اور باہر کی جانب لپکا۔ اس کے گیلے ہو چکے بال پیشانی پر پڑے تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ خانم کی آواز پر روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ یہاں بیجان اکیلی ہے، تم ابھی بیجان کے پاس رہو، روحان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ اکیلی نہیں ہوں، بیجان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں بھول گئی تھی، میں ادھر ہی رکتی ہوں۔ خانم کا جواب سن کر وہ تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب لپکا تھا۔ کبھی کبھی قیامت آ جاتی ہے، اس طرح وارد ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری خوشیاں جیسے ملیاں میٹ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ روحان ڈاکٹر راہیل سے مل کر باہر نکلا تھا۔ وہ سن دماغ اور ہارے ہوئے جواری کی طرح راہداری سے گزر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا جو اس کے کانوں نے سنا وہ سچ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا۔ حشام کو بلڈ کینسر تھا۔ کب سے تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، اور نہ حشام نے بھنک پڑنے دی تھی۔ ڈاکٹر راہیل نے بتایا تھا کہ اکثر اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی، رات کو اس کا سانس اکھڑ جاتا تھا۔ سی بی سی کی رپورٹس بھی آئی تھی، سینے میں اکثر درد رہتا تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔ روحان کے ہاتھ میں اس وقت رپورٹس تھی جو حشام نے کروائی تھی۔ روحان کا دل چاہا تھا کہ وہ چیخے چلائے۔ وہ کیوں اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پایا تھا؟ جانے کتنے سالوں سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا۔ پاکستان آ کر ڈاکٹر راہیل کے کہنے پر اس نے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تھے۔ فائل کو گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تیز بارش میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی روح بھی جل رہی تھی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھ سے نکلے تھے اور بارش میں پانی میں مل کر بہہ گئے تھے۔ خانم نے فون کر کے حمدان صاحب کو سب بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب لوگ گھر آئے تھے۔ میں ہسپتال جانا چاہتی ہوں، خانم نے جواد سے کہا تھا، جس نے کچھ سوچنے کے بعد اسے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ اب بیجان کے پاس سب تھے۔ حمدان صاحب گھر سے ہی ہسپتال روانہ ہو گئے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بتا رہا۔ بیجان کا ڈر اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مدیحہ کو جب حشام کی بیماری کا پتہ چلا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ سیاہ جبین جیسے ڈہ گئے تھے۔ ہر شخص شدید صدمے کے زیر اثر تھا۔ حشام کو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا تھا، اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی طرف سے حشام کا علاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا بلڈ کینسر کے مریض کبھی کبھی تو کافی عرصہ جی لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، روحان نے اپنے سامنے بڑا جمان ڈاکٹر سے کہا تھا۔ دیکھیے مسٹر جبیل، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ہر 9 منٹ میں ایک انسان بلڈ کینسر سے مر جاتا ہے۔
یہ تو پھر پاکستان ہے، البتہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر روحان بے بس انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پورے جبیل خاندان میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ماہی کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جذبات اور احساسات کو کس سے بیان کرے۔ وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی، خاک ہو رہی تھی۔ وہ حشام کو دیکھنا بھی چاہتی تھی اور دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ تم مجھے یوں دھوکہ دے کر نہیں جا سکتے مسٹر حشام جبیل، سنا تم نے؟ تم دھوکے باز نہیں ہو سکتے۔ وہ موبائل میں اس کی تصویر دیکھتے ہوئے چلائی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ضیا جبیل کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ جوان بیٹی کی بیماری کا سن کر وہ سہم گئے تھے۔ مدیحہ کو اور انہیں گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ہسپتال میں موجود ہر شخص ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، حالانکہ ان میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ سادے سے جوڑے میں بڑی سی چادر لپیٹے وہ ہسپتال آئی تھی۔ راہداری میں رکھے صوفے پر روحان اکیلا بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ آنند نے اسے اس طرح دیکھا تو اس کی جانیں پڑی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی، جبکہ روحان کو محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ آنند نے اپنا سرد ہاتھ روحان کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وہ ایک دم چونکا، چہرہ اٹھا کر دیکھا تو آنند کو اپنے پاس پایا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، وہ تسلی دے رہی تھی۔ روحان کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی، ان میں نمی جھلملا رہی تھی۔ وہ جانے کیسے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ حشام میرا سب کچھ ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ آنند نے اسے کبھی اتنا دکھی اور سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود ڈر گئی تھی کہ حشام کی حالت جانے کتنی خراب تھی۔ حشام کے ساتھ پیرس میں گزارے وہ دن اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے جب وہ ایک اچھے سامعین اور ایک اچھے ہمدرد کی صورت میں موجود تھا۔ اس نے روحان کو نہیں بتایا تھا کہ وہ آنند زندہ تھی۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھا۔ ایک بار اپنی خواہش کا اظہار کرنے اور خانم کا انکار سننے کے بعد اس نے کبھی خانم کو تنگ نہیں کیا تھا۔ اس سے تنگ مرض ہرگز نہیں تھا۔ اس کی باتوں میں اور اس کی ذات میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ خانم نے اسے شدت پسند نہیں پایا تھا، مضبوط کردار کا مالک تھا۔ جانے اللہ نے اسے کس مٹی سے بنایا تھا کہ کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ روحان کا ساتھ دیا تھا۔ آنند نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لیا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی روحان کے ہاتھ پر تھا۔ روحان کو اس کے ہاتھ کا سرد پن محسوس ہوا تھا، جو ٹھنڈ اور موسم کی وجہ سے تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں آنند کا نازک ہاتھ دبا لیا تھا۔ وجہ اپنے گرم ہاتھوں سے اس کے سرد پڑتے ہاتھ کو گرمائش پہنچانا تھا۔ بارش میں بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ اگلی شام حشام کو ہوش آیا تھا۔ بی جان بھی ہسپتال میں موجود تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر سب سے ملا تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ حوصلے میں تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ شامو کاکا مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، رحان نے شکوہ کیا تھا۔ حشام مسکرا دیا تھا، پھیکی سی مسکراہٹ۔ میں خانم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ روحان نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ خانم اس کی خواہش کو سن کر حیران رہ گئی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں گلابی پن ابھر آیا تھا۔ وہ کافی تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حشام کو اس طرح بستر پر لیٹے دیکھ کر خانم کو دکھ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے جانے کن کن ٹیسٹوں کے لیے اس کی رگوں سے خون نکال رہے تھے۔ خانم کو اپنے سامنے دیکھ کر حشام کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، ساحروں والی مسکراہٹ۔ خانم اس کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ معاف کر دو مجھے، میں نے آپ کی زندگی کی سب سے حسین پل تباہ کر دیے ہیں۔ خانم نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ خانم کی بات سن کر حشام کی لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی، وہ جیسے خود پر ہنسا تھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت کہانی۔ حشام کی بات پر خانم الجھی۔ یہ کہانی ہے ہانی اور آرجے کی۔ یہ کہانی ہے اینجل اور مون کی۔ یہ کہانی ہے ام خانم اور روحان جبیل کی۔ اور یہ داستان ہے زندگی کے 7 پہروں کی۔ میں نے
اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، عشق کی داستانیں، لیکن آج میں اپنی پسندیدہ داستان سنانے جا رہا ہوں۔ کیا آپ سنیں گی؟ دو سلفائڈز کی داستان۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کہانی جو ہانی اور آرجے سے شروع ہوئی، ایک بہت ہی عجیب موڑ سے، اس میں نہ جانے کہاں سے شامل ہو گیا، مجھے خود سمجھ نہیں آیا۔ ایک لڑکی کا پیدائشی نشان جس نے مجھے سالوں پاگل کیے رکھا، مجھے باندھے رکھا، لیکن وہ چمک، وہ نشان میرے لیے نہیں تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھنا چاہتا، اس نشان کی چمک نے مجھے نظریں جھکانے اور رخ موڑنے پر مجبور کیا کہ مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہر کہانی میں ایک تیسرا ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوں، اس کہانی میں کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ جب مکی نے آنے کی کوشش کی تو آرجے موجود تھا، جب میڈی نے آنے کی کوشش کی تو مون موجود تھا، اور جب حشام نے آنا چاہا تو روحان جبیل دیوار بن کر کھڑا تھا۔ کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ دو لوگوں نے ایک دوسرے سے نفرت کی اور پھر محبت بھی۔ نہ کوئی تیسرا ان لوگوں کو پسند کر سکا اور نہ ہی ملا سکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آرجے نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ کبھی آرجے سے روحان جبیل تک کا سفر طے کر پاتا؟ اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے جنہیں آزمایا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے دوسروں کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہوا، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور اگر اللہ نے کسی اور کو چن لیا ہوتا تو کیا آج آپ کو روحان ملتا؟ یقیناً نہیں، اسی لڑکی کو ملتا جسے اس کرب سے گزارا جاتا۔ آپ خوش نصیب ہیں ام ہانم، آپ کو آزمایا گیا، اور آزمائش اللہ اپنے پسندیدہ بندوں ہی کی کرتا ہے۔ جو آرجے نے کیا وہ ایک سلفائڈ کی طرف سے فطری عمل تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ انسان کو شدت پسند ہونا چاہیے۔ امریکہ میں اس کا اسٹول ٹیچر تھا جو کہتا تھا کہ فیل ہو جاؤ یا ٹاپ کر کے جاؤ، یہ پاس ہونے والے لوگ مجھے پسند نہیں، اور یہ شدت پسندی اس کی شخصیت کا خاصہ بن گئی۔ وہ مکی والی بات جان کر دو طرح سے ہی رد عمل کا اظہار کر سکتا تھا۔ وہ ایک سلفائڈ ہے جو یا تو بالکل خاموش رہتا، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، اور نمبر دو ویسا ہی کرتا جیسے آرجے نے کیا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا جو تھوڑا غصہ کرتا، ناراض ہوتا یا پھر مان جاتا۔ اس نے وہی کیا جو اس کی فطرت میں تھا، جو ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ ہانم غور سے اسے سن رہی تھی۔ پانی، حشام کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ ہانم نے اٹھ کر اسے گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ حشام نے گھون گھون پانی پیا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف ام ہانم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ بعد میں ہوا مجھے۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنی پسندیدگی کی وجہ سے شادی کا کہا، حالانکہ مجھے اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ پتہ ہے جس دن اس نے نکاح کا ڈرامہ کیا تھا، اسی دن اس کی زندگی سے ہر لڑکی نکل گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا دل بھر گیا ہے، لیکن یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا جو مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ 2 سال پہلے میں حج پر گیا تو روحان سے کہا کہ چلو حج پر چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ہانم سے کہا تھا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محاورہ مجھ پر ہی فٹ ہوتا ہے۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہاں جاؤں۔ شرم آتی ہے مجھے اللہ سے، کسی کا دل دکھا کر، کسی کو موت کے منہ میں دھکیل کر اس مالک کے گھر پر حاضری لگاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اور پھر میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں گیا۔ لندن میں وہ اکیلا نہیں تھا، ام ہانم کی یادیں اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے شمائل نیازی کے ہاتھوں خود کی جان کو گوایا تھا، اور پھر ایلف کو نہیں اپنایا جو ایک بہترین لڑکی تھی۔ میں جب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ اس داستان کے 6 پہر گزر چکے ہیں۔ 1 جس میں ہانم اور آرجے کی ابتدائی زندگی تھی، 2 جس میں وہ دونوں یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے، تیسرے میں ہانم اندھیروں کی دنیا کی باسی بنی جس میں اس نے اینجل کی زندگی جی، 4تھے نمبر پر آرجے کی تڑپ کا دور چلا۔ اس نے نگر نگر گھوما، ہانم کو ڈھونڈا۔ نمبر 5
جس میں آرجے کو اندھیروں کا باسی بنایا گیا، اسے اس کا سب کچھ چھین کر اللہ نے اسے انسان کی اوقات دکھائی۔ اور نمبر 6 جس میں وہ آرجے روحان جبیل بنا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، خانم کو دوبارہ پایا۔ اور اب نمبر 7 سب سے خوبصورت پہر کا آغاز ہوا ہے، جو سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے حسین بھی۔ مشکل اس لیے کہ روحان جبیل نے جو راستہ چنا ہے وہ سچائی کا راستہ ہے، مشکلات سے بھرا ہوا، لیکن حسین اس لیے ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، ہر مشکل میں، ہر قدم پر، اور ہمیشہ ساتھ رہو گے۔ خانم کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اس کے لب کپ کپائے تھے، وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میری ایک خواہش ہے، کیا آپ پوری کریں گی؟ حشام نے بات کرتے ہوئے حشام نے بات کی تو خانم نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ روحان جبیل کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا ام خانم، اس نے اپنی زندگی میں بہت تکلیف برداشت کی ہے، اس کا ہر قدم پر ساتھ نبھانا۔ شاید میں نہ رہوں اس کی مشکل میں اسے حوصلہ دینے کے لیے، اس کے پاس صرف تم رہو گے، صرف آپ۔ ہی سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والی خانم، میم یعنی محبت۔ جو لوگ محبت پر ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ کا نام بھی میم پر ختم ہوتا ہے۔ خانم کی انتہا بھی محبت ہی ہے۔ وعدہ کریں مجھ سے، آپ روحان کا ساتھ ہمیشہ نبھائیں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گے۔ خانم نے روتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔ حشام کے اندر سکون سے اتر گیا تھا، اسے بس یہی چاہیے تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ خانم ساتھ نبھانے والوں میں سے تھی۔ حشام، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اپنا نام سننا اسے بہت اچھا لگتا تھا،